پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے بچے، میری بیٹی، تو آج مدتوں کے بعد تو یہاں پر آئی ہے، تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے وہاں سے پوچھا، اچھا وہ تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے پر نبی کی امت کی بات بھی کرنے. اس وقت ایک پینڈنگ کیس میرا چل رہا تھا، بہت ہی زیادہ پینڈنگ ہو گئی تھی وہ کیس کی، اور وہ کیس کسی صورت حل نہیں ہو رہا تھا. اب اس کیس کا اس بندے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بالکل بھی تعلق نہیں تھا. میں نے اپنے دل میں، ہاں وہ کیس کیا تھا، عمران بھائی کی ایک بہنوئی جو ہماری بچی روبی میرے ساتھ روحانیت کے لیے کام بھی کرتی ہے، کاٹ شاٹ کرتی ہے، تو وہ اس کے والد جو تھے، یہ بڑے عجیب سا آدمی تھا. کبھی تو یہ پاؤں چومنے لگ جاتا تھا اور کبھی یہ جو اس کے منہ میں آتا تھا وہ کرتا تھا. اچھا اس کے ان درمیان میں بہنیں بھی فوت ہوئیں، اس کے عزیز و قارب بھی گئے، سب کے ماتھوں پر اللہ محمد آتا رہا. لیکن میں نے ان کو بتایا کہ اس کے ماتھے پہ اللہ محمد نہیں آئے گا، جنازہ میں پڑھا دوں گا، نہ کلمہ جائے گا اور نہ ہی اللہ محمد آئے گا. اب انہوں نے دور بینے لے کر، خرد بینے لے کر سارا چک کر مارا، تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ بندہ پھر کسی ایسے سینٹر میں لے جایا گیا کہ جہاں اس کا پتہ ہی نہیں لگا یہ گیا کہاں. 3 برس ہو گئے اس کو اتنی مار پڑ رہی تھی، اتنی مار پڑ رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے. اور یہ بچی جب بھی روتی میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا کہ میرے بس سے باہر ہے، مجھے نہیں پتہ لگ رہا یہ بندہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا، جبکہ ہر چیز ہم نے آپ کو دکھائی، ہر بندے کے ساتھ ایک کتاب موجود ہے. میرے کو اس دن بڑا رحم آیا، بچی چونکہ روتی تھی، بہت روتی تھی، اور یہ اکثر خوابوں میں آ کر اپنی بیٹی سے کہتا تھا کہ مجھے بڑی مار پڑ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہفتے میں 1 بار تو یہ ضرور آتا تھا، اور یہ رو رو کے اس دن رونا پٹنا مچ جاتا تھا وہاں پر. اب میں نے خفیہ طور پر پیارے نبی سے، آپ مسکرا رہے تھے بہت زیادہ، میں نے اسے ایک رکا پیش کیا. میں نے کہا جی میرا ایک بڑا پینڈنگ کیس ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا، اور نہ ہی مجھے میرے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی اللہ کی سختی اس کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو آپ تو سپر پاور ہو، تو آپ کی مہربانی ہے میرا مسئلہ حل کروا دیں. اور میں نے وہاں موجود جو چیزیں کھڑی ہوئی تھیں، میں نے ان کو خفیہ طور پر کہا کہ وہ جہاں بھی کہیں ہے، کسی بھی سینٹر میں ہے جہاں اس کو پھینٹا لگ رہا ہے، ہاں اس کو لے آؤ. کمال کی بات دیکھیں، اس بچی کو میں نے 2 منٹ پہلے اندر کمرے میں بلا لیا، اس کو بھی ایک سائڈ پہ بٹھا لیا. اب وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے باپ کا تذکر آیا تو وہ رونے لگی. جب وہ بندہ اندر آیا تو اب کسی کو بھی نہیں پتا اس بات کا کہ میں نے خفیہ کیا کام کر دیا ہے. میری وہ مجبوری تھی. وہ جو بندہ دیکھ رہا تھا سارا کچھ، اس نے کہا بابا جی ایک پردے کے پیچھے کام ہوا ابھی. جو موجود تھے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں. دیکھو نا اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنے ٹھنڈے بیٹھے ہیں برف کی طرح. تو اب دیکھو یہاں تو 100% ہو جاتی بات میری ہو رہی ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں اس بات سے. میں نے پیارے نبی سے کہی یہ بات، آپ نے کہیں بات کی، میں کہا چل ناک رگڑ یہاں پہ. ہاں اور کچھ بے وقوفیاں اس کی میری ذات کے ساتھ. پیارے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی بات اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، ہاں اس کو بڑی مار پڑنی ہے. جو تیرے بارے میں غلط لفظ بولے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کر پیارے نبی پاک سے کہا کہ اللہ کے عظیم نبی، میں نے اس کو رائٹ آف کر دیا اس بچی کی وجہ سے. میں نہ چھوڑتا لیکن میں رائٹ آف کرتا ہوں. آپ نے ایسے کر کے دیکھا. اب کمال کی بات دیکھو، میں اندر باتیں کر رہا ہوں، ترجمے وہ کر رہا ہے بندہ.
ہاں اس نے کہا جی وہ پردے کے پیچھے جو ابھی آپ نے کھیل کھیلا ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے. یہ لفظ بھی کہے اس نے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا واقعہ ہوا ہے. ہاں لیکن پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتھارٹی پر اس کی معافی کروا دی ہے. مجھے تو ادھر سے بھی نظر آ رہا تھا, مجھے ادھر والے پر سے بھی نظر آ رہا تھا. ہاں لیکن یہ بات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی, بہت زیادہ حیران کن تھی کہ بھئی جو باتیں میں کان میں کر رہا ہوں, محفل میں موجود لوگ, ابھی آپ کو ایک ایک بندہ باہر نکلے اور وہ پوچھے بھی کیا بات ہوئی ہے تو وہ بتائے کہ رضوان بھائی نے یہ بات کی ہے, اور میں دو بندوں کی سرگوشیاں بھی کروں یہاں پر اور وہ بھی وہاں لوگ بتانا شروع کر دیں, تو یہ کیسی حیران کن بات. تو اس بات نے, جہاں وہ سارے دنگ ہو رہے تھے, اس بات نے مجھے دنگ کر دیا کہ بابا جی کیا آپ نے جو کچھ کیا, یہ والا جو کچھ کیا یہ پردے کے پیچھے کیا ہے. لیکن مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو بندہ لایا گیا ہے مجھے نہیں پتا کون ہے, لیکن پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب وہ کہاں لکھا کیا کیا یہ خفیہ راز ہیں. ہم نے کہاں لکھا, کس کو لکھا, کون خط لے کر گیا, یہ بھی خفیہ راز ہے. تو یہ کمال ہو گیا. ہاں میں نے اس کو اٹھ کر میں کہا دفعہ ہو جائے یہاں سے, اور میں نے کہا اس کو جا کے سلا دو. وہ جان تو چھٹے, مار مار کے کھوپڑیاں توڑ دی ہیں, مار مار کے سارے دانت توڑ دیے ہیں, اور اس نے دیکھا کہ پنجر کر دیا اسے مار مار کے. اب وہ اس سے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو سلا دیا جائے, میدان حشر میں فیصلہ ہوگا. تو یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی باتیں جو کتابوں میں آپ پہلے پڑھتے رہے ہو. ہاں اب اس بندے نے مجھے دو سوال کیے. پہلا سوال تو اس نے یہ کیا کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سب وہاں موجود لوگوں نے یہ کہا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم, سب کے ہمارے دندل پڑ گئی. تو بارہا یہ سوال کیا کہ جواب نہیں آیا, تو انہوں نے کہا اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا, آپ مسکرا دیتی ہیں. پیارے نبی کی بھی عادت مبارک ہے کہ جس بات کا جواب نہیں دیتا اس پہ مسکرا دیتے ہیں. وہی کمال ہے, گوشہ رسول خاتون جنت, تمام جنت کے سرداروں کی بادشاہ. آپ بھی اسی انداز میں بات کر رہے ہیں. اچھا وہاں ایسے زبان سے بات نہیں ہوتی ہے. ہاں